الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور آپ علیہ السلام کے کچھ حالات آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ایک بات یہ ضرور یاد رکھیے کہ انسان کے معاشرے میں اچھے حالات پیدا کرنے کے لیے بڑی دقتیں اور محنتیں کرنا پڑتی ہیں. بہت ہی محنت کے بعد ایک اچھا معاشرہ قائم ہوتا ہے، لیکن خراب معاشرہ پیدا کرنے کے لیے بنانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب ایک لمبا وقفہ بغیر نبی کے گزر گیا تو پوری انسانیت شرک اور کفر میں مبتلا ہو گئی. لیکن اسی بگڑے ہوئے معاشرے کو بنانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا. تو 950 سال تک محنت کرتے رہے، لیکن پھر بھی جو اچھا معاشرہ پیدا نہیں ہوا. تو اچھے ماحول کو پیدا کرنے اور معاشرے کو بنانے کے لیے بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت بھی کرتے رہے، مار بھی کھاتے رہے، تکلیفیں بھی اٹھاتے رہے، قوم کو سمجھاتے بھی رہے، لیکن نتیجے میں زیادہ سے زیادہ 80 آدمی جو ہیں ایمان لائے تھے. بعضوں نے اسے کم بھی کہا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس میں کہہ رہا ہوں کہ 80 سے زیادہ کوئی لوگ ایمان نہیں لاتے. حضرت نوح علیہ السلام کو اشارہ خداوندی سے بات معلوم ہو گئی کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ کافر مشرک ہوگی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ جب ایسے ہی لوگ زمین پر آئیں گے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے دنیا کی آباد کاری اور انسان کے رہنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. لہذا ایسے لوگوں کو بالکل ختم کر دیجیے. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک مکان بھی باقی مت رکھ. یہ باتیں تو آپ سن چکے ہیں. جب اللہ کی طرف سے اشارہ ملنے کی بنیاد پر آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہمیں پانی کا طوفان بھیجنے والے ہیں، لہذا آپ ایک کشتی تیار کریں. اب حضرت نوح علیہ السلام نے کبھی کشتی کا نام بھی نہیں سنا تھا، کشتی کو دیکھی بھی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَحْيِنَا وَأَعْيُنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کرو. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانے کے سارے اسباب مہیا فرمائے اور رہنمائی کرتے رہے. اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں. بلکہ دنیا کے اندر جتنی بھی ایجادیں ہیں ان تمام ایجادوں کے پیچھے یا تو دیکھو کہ کسی نبی کا ہاتھ ہوگا یا کسی اللہ والے کا ہاتھ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ہی ساری چیزیں بنی. پھر اس کے اندر ترقی ہوتی رہی، لیکن بہرحال بنیادی طور پر بیج جو ہے وہ تیار کیا انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے. اسے کسی کافر مشرک اور عیسائی کو یہ نہیں کہا جس تک یہ فلاں چیز کا بانی ہے، سب سے پہلے اس نے بنا یہ نہیں. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی کر رہے تھے. اب وہ علاقہ ایسا تھا کہ وہاں پر پانی کا وجود نہیں تھا، نہ دریا تھے، نہ سمندر تھے، نہ کوئی بڑی ندیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا. اسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نوح کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسے رذیل اور ہلکے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنا دماغ بھی خراب کر چکے ہیں کہ بھلا یہاں کشتی کی کیا ضرورت ہے؟ کہ آپ اس کو کھینچ کر چلائیں گے یا اونٹوں سے کھینچیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کے پہیے بنائیں گے؟ یہ مذاق کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے. جب بہت زیادہ دق اور پریشان کر دیتے تھے آپ یہ فرماتے تھے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون،
اگر آج تم ٹھٹھا اڑاتے ہو تو کل ہم بھی دیکھیں گے کہ تمہارا حال کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی کشتی تیار کئی سالوں کے بعد تیار ہوئی، اس سے کہ وہ کوئی مشینری کا زمانہ تو تھا نہیں۔ آج مشینری کا زمانہ ہے، تب بھی جو ہے کسی سواری کو تیار کرنے میں کئی مہینے گزر جاتے ہیں، اور وہ تو زمانہ ہی نہیں تھا۔ لیکن تنہا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی اور جبرائیل علیہ السلام کی جو ہے رہنمائی کے ساتھ کشتی تیار کر لی۔ ایک روایت کے مطابق، جیسے کہ اللہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، کسی کا قول نقل کیا ہے کہ وہ 600 گز لمبی تھی اور 300 گز چوڑی تھی، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قول اختیار کیا ہے معارف القرآن کے اندر کہ وہ 300 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی اور 30 گز اونچائی میں تھی۔ شرعی گز جو ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے 1.5 فیٹ، تو اتنی بڑی کشتی تیار کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لہذا اسباب اختیار کرنا کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے، اور اسباب پر بندہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن وہ حقیقت مومن اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی نظر تو اللہ کی ذات پر ہوتی ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا چونکہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، لہذا جو اس کے اوپر تھوڑا اعتماد ہوتا ہے انسان کو، اور یہ بھی کوئی توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں، انہیں اسباب سے ہی ہوتا ہے، یہ جو ہے صحیح نہیں، یہ پھر شرک ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے کسی بھی کام کے لیے اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، کفار پیچھا کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے بچاؤ کے لیے کیا کیا؟ غار سور کے اندر 3 دن تک چھپے ہیں۔ حالانکہ وہی کافر آپ کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے رات کو، اور اسی گھیراؤ کے اندر سے نکل گئے تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب کو اٹھا لیا اور براہ راست اپنی نگاہ کے اندر آپ کی حفاظت۔ تو کبھی بغیر اسباب کے بھی کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں تاکہ بندوں کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اور جب بچاؤ کی صورت پیش آئی تو آپ غار سور کے اندر 3 دن تک چھپے رہے۔ تو ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ چاہتے تو بغیر کشتی کے بھی آپ کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن آنے والی دنیا کو اور انسانیت کو کیونکہ اسباب کا معاملہ سمجھانا تھا کہ بھائی جو ہے اپنے بچاؤ کے لیے اسباب کو اختیار کرو۔ جہاد کیوں ہے؟ یہ ایک اسباب کے درجے میں ہے۔ حقیقت میں اسلام کی ترقی اور اسلام کی اشاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن راہیں ہموار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقے رکھے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بہت بڑی کشتی تیار کر لی، اور کشتی تیار کر کے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے کشتی تیار کر لی ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہے، جانتا ہے، لیکن آپ اسباب کے جلوے میں بھی دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہر کام کے پیچھے آخری نتیجے میں دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو میدان جہاد کے اندر پہلے مجاہدین کٹتے ہیں، مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو امیر ہوتا ہے وہ دعاؤں میں بھی مشغول ہوتا ہے، لوگ بھی دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، پوری دنیا کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی کا منہ دکھاتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی۔ اب جہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا وہاں پر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اب جو ہم پانی کا سیلاب بھیج رہے ہیں۔ سیلاب کی بھی کیسے بھیجا؟ کوئی ندی آئی، پل آئے اور جو سیلاب آیا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی اگل دے، اور سب سے پہلے پانی جو نکلے گا وہ تنور سے نکلے گا۔ تنور یہ روٹی پکانے کا جو ہے تنور بناتے ہیں، جو اندر ہوتا ہے زمین کے اندر، اسی تنور سے نکلے گا۔ وہ تنور کہا تھا، اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی ضرور بھی نہیں ہے کہ جو ہے ہمارا کام ہمارے جو ہے یہ قصہ مکمل ہو، بلکہ ایک تنور تھا، وفارت تنور، قرآن پاک نے بھی کہا کہ تنور سے پانی ابلے گا، نکلے گا، فوالے ہوں گے، اسے نکلنا شروع ہوا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو اس کشتی کے اندر سوار کر لو،
کشتی کے 3 منزل بنائے تھے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ انسانوں کو، یعنی جو مسلمان ہیں ان کو بھی اس کے اندر سوار کر لو، اور تمام جانور جتنے بھی اس کا ایک ایک جوڑ اس کے اندر سوار کر لو، نر مادی ہر جانور کا۔ اب جانور تو مختلف جگہ پر پھیلے ہوئے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کہاں گاڑی لے کر جاتے کہ اس کو جمع کر کے لاتے، گاڑیاں تو تھی بھی نہیں۔ فرمایا اے اللہ ان جانوروں کو کیسے میں جمع کروں گا؟ کہا وہ تمہارا کام نہیں، وہ ہمارا کام ہے۔ اللہ نے حکم دیا تمام جانور کشتی کے جگہ جمع ہو گئے، جتنے بھی جانور تھے ان کے ایک ایک قسم، سارے جانور نہیں بلکہ بیل ہیں تو بیل اور ایک گائے، شیر اور ایک شیرنی، ایسے اونٹ ہے ایک اونٹ نہیں، تمام اونٹ نہیں۔ اس طریقے سے ہر جانور کا ایک ایک جوڑ جمع من کل زوجین اثنین، ہر ایک کا ایک ایک جوڑ جمع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک منزل کے اندر پرندوں کو رکھا، درمیانی منزل میں انسانوں کو رکھا، اور نیچے کی منزلوں میں جو آپ نے اور جانوروں کو رکھا۔ اور اس طریقے سے تمام مومنین جو 80 کی تعداد میں تھے یا 78 کی تعداد میں تھے یا 40 کی تعداد میں جو بھی تھے ان کو سوار کیا۔ اور آپ کی اولادوں میں 4 لڑکے تھے، حام، سام، یافس، اور چوتھا تھا کنان۔ حام، سام، یافس یہ تو ایمان لائے تھے لہذا وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور کنان ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، کفر اختیار مت کرو۔ تو لگے ہاں تمہاری کشتی کہاں ہے؟ پانی زمین پر آئے گا، پانی کہاں ہوگا؟ میں پہاڑ پر سے جاؤں گا۔ صاحب الى جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم، آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں سوائے اللہ جس کو بچائے، اور وہ مومن ہوں گے۔ خیر اس کو اصرار کیا، وہ ایمان نہیں لایا۔ تمام جانور بھی سوار ہو گئے، اب اس کے اندر شیر بھی تھا۔ اب شیر تو انسان کو تمام کو پھاڑ کھانے والا۔ اللہ تعالی لوگوں نے کہا کہ نو آپ نے ہم کو تو اس کے اندر سوار کیا، لیکن جو نیچے تو وہ شیر ہیں، وہ کہیں چل کر آئے گا، انسانوں کو پھاڑ کھائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ نے اس کے اوپر بخار کی بیماری ڈال دی، یعنی ایسا سخت بخار میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا تھا۔ سب سے پہلا روئے زمین کے اوپر اترنے والا بخار یہی ہے، اور جو شیر کو لگا۔ اور اسی وجہ سے آج بھی جتنے بھی شیر ہیں ان کا بدن گرم ہی رہتا ہے، یہ اسی کا اثر ہے۔ تو لوگ مطمئن ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو جانور تھے وہ تو گوبر کرتے، لیڈ کرتے، اس کی وجہ سے اور زیادہ خرابی ہو گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے، اس کی گندگی کے اندر ہم کیسے رہ سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ جو ہے یہ ہاتھی جو ہے اس کی دم کے اندر ایک چونکا مارو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک چونکا مارا جس سے سور اور سورنی پیدا ہو گئی۔ تو یہ ہاتھی کی دم کی پیداوار ہے۔ چنانچہ یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے تمام گوبر کو کھا لیا، کیونکہ گندگی کھانے والے جانور ہیں تو اس کو کھا لیا۔ اب دیکھا کہ کچھ چوہے آئے اور چوہوں نے سامان کو کترنا شروع کر دیا، رسیوں کو کترنا شروع کیا۔ حضرت نوح کی قوم نے کہا کہ اللہ کے نبی تو اور زیادہ مصیبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ آپ سے کہا گیا کہ آپ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو ہے ایک چوکا لگاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کیا۔ چنانچہ جو ہے شیر کو چھینک آئی اور اسی سے بلی پیدا ہو گئی۔ اب جیسے ہی بلی پیدا ہو گئی تمام چوہے کہاں میں چلے گئے، اس لیے کہ بلی کو دیکھ کر کہاں چوہے رہنے والے تھے، تمام کی تمام کونوں کے۔ اس طریقے سے اللہ نے حفاظت کے اسباب پیدا کیے۔ اب جو ہے جیسے جیسے پانی ابلتا رہا آسمان سے برستا رہا، آسمان گویا آسمان کے سوراخ ہو گئے، اس طریقے سے پانی برستا تھا، اور زمین سے اس طریقے سے فوارے پانی کے نکلتے۔ اور یہ نمونے آج بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بتا دیتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے بہار کے اندر جو سیلاب آیا تھا، جب وہاں کے سفراء آئے تو ہم نے ان سے حالات پوچھے، انہوں نے کہا مولانا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہاں سے پانی آ رہا ہے، جو ندیاں مغرب کی طرف بہتی تھی وہ الٹیاں پورب کی طرف آنے لگی،
اور پانی گویا زمین سے ابھر رہا اس طریقے سے 40 فٹ پانی تھا. اور ہمارے یہاں بھی رمضان میں کیا ہوا تھا, تھوڑی دیر کے لیے سیلاب آیا, آگے سے پانی نہیں تھا, بس یہیں سے نکلا اور آگے جا کر ختم بھی ہو گیا. تھوڑی دیر کے اندر کتنا سیلاب آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے. پانی نہ ہو, یہ چاہے چھوٹی ندی ہے, لیکن اللہ یہاں بھی سیلاب لانا چاہے تو پورے ضلعوں کو بھر سکتا ہے. اس کو طاقت اور قدرت ہے. اسے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے کہ کس وقت کیا ہو جائے. بہرحال کشتی جو پانی کے اندر تیرنے لگی. قرآن پاک نے کہا کہ اس طریقے سے چل رہی تھی جیسے کہ پہاڑ کل جبال, وہی تجری بہم فی موج کل جبال, پہاڑ کے معنی. اتنی بڑی کشتی تھی اور پانی ہر جگہ پر برابر تھا. ایک بھی کافر جو ہے باقی نہیں رہا. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, جیسے کہ تفسیر مظہری کے اندر بھی ہیں, تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہیں, اور تفسیروں کے اندر بھی میں نے خود پڑھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اگر کسی کافر پر رحم کرتا تو ام سبی کے اوپر رحم کرتا. ایک بچے کی ماں, اس کا بچہ تھا, وہ اس کو لے کر جو ہے پھر رہی تھی. پانی جب آیا, جیسے اس کو کمر سے لگایا, پانی آگے بڑھا تو جو ہے کندھے پر اٹھایا. پانی جب جو ہے ٹھڈی تک آنے لگا تو ایک دم پہاڑ پر چڑھ گئی. وہاں پر پانی چلا تو اس کو اٹھا لیا. یعنی اس کو بچے سے اتنی محبت تھی کہ ایسے موقع پر بھی اپنے بچے کو نہیں بھولا. اگر وہ بچ سکتی تھی کہ کافر کے اندر تو وہ بچ سکتی تھی, لیکن وہ بھی نہیں بچی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی. اس نے فرمایا اگر اللہ تعالی رحم کرتا تو ام سبی کے اوپر رحم کرتا, لیکن اس وقت اللہ کا غضب جلال میں تھا. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں کشتی کے اندر سوار ہو کر تمام مومنوں کو لے کر چلے. کشتی جو ہے پھرتی رہی, جہاں تک پانی تھا وہاں تک کشتی برابر گھوم رہی تھی. بعضوں نے 40 دن کا ہے, بعضوں نے 40 سال کا ہے, اور بعضوں نے تو 100 سال تک کا ہے. وہاں تک یہ جو ہے طوفان رہا. تو معاشرہ بنتا ہے, بنایا جاتا ہے, بنتا نہیں ہے. اور معاشرہ بگڑتا ہے تو آنن فانن دنیا کو ختم کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے اوپر جتنے بھی حالات ہیں غیروں کی طرف سے, اور آج مسلمان ذلت و خالی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور اتنی اسلامی حکومتوں ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک یہودی ریاست کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے دلوں میں بزدلی آتی ہے, کافروں کا رعب آتا ہے, اللہ کی جو ہے عذاب مسلط ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس بھی کیا کچھ نہیں, وہاں پر بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو قوم یہ کہتی تھی کہ نوح تیرا دماغ خراب ہو گیا تو نہ کشتی بنائیے, لیکن دماغ نوح کا خراب نہیں تھا, ان کا خراب تھا. بہرحال جو ہے جب تک اللہ کو منظور تھا پانی رہا, اور جیسے ہی اللہ کا عذاب ختم ہونا ہوا, اللہ کی طرف سے حکم ہوا, تو ایک دم جو ہے پانی زمین کے اندر اترنے لگا اور آسمان برسانے سے رک گیا, اور آنن فانن زمین خشک ہو گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں مسلمانوں مومنین کو لے کر کشتی سے نیچے اترے. اس وقت صرف 80 آدمیوں کی تعداد تھی. گویا اس وقت پھر جو ہے روئے زمین کے اوپر صرف اللہ کا نام لینے والے تھے, کوئی بھی کافر موجود نہیں تھا. جیسے کہ آدم علیہ السلام کی 1000 سالہ زندگی گزری تو اس وقت بھی تمام کے تمام مومنین تھے, کوئی بھی کافر نہیں تھا. ایسے ہی جب اللہ نے جو ہے سیلاب کے ذریعے سے ساری کافر مشرک انسانیت کو ختم کیا تو صرف اللہ کا نام لینے والے تھے. اب حضرت نوح علیہ السلام طوفان ختم ہونے کے بعد کتنی زندگی باقی رہے, اس کے بارے میں کچھ اشارہ میں گزشتہ جمعہ میں کر چکا تھا. بعضوں نے کہا کہ آپ اس کے بعد 350 سال زندہ رہے, جیسے کہ ابن کثیر کی روایت ہے, اور بعضوں نے تو 1650 سال کہے. اور علامہ قاضی پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر 1400 سال بھی لکھے ہیں. اور ابن عباس کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ اس کے بعد 50 سال زندہ رہے. بہرحال جو کچھ تھا حضرت نوح علیہ السلام سے جو ہیں مومنین کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنے لگے. نئی پوچھ پیدا ہوتی گئی, وہ بھی ایمان کے اوپر آتی گئی.
اور جتنے بھی مومن بچے تھے کسی سے بھی انسانوں کی نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس، انہی سے پھر انسانوں کی نسل چلی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ان کو بھی ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے اور وہ تمام انسانوں کے باپ تھے، لیکن جب طوفان نوح کے اندر سارے انسان ختم ہو گئے تو پھر نسل جو چلی حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، ان کے 3 بیٹوں سے۔ چوتھا بیٹا کنان وہ تو غرق ہو گیا، تو کافر تھا، اس لیے وہ تو غرق ہوگا، ڈوب گیا، اور 3 بیٹے جو مومن تھے وہ بچے، اور انہیں سے انسانوں کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے انسانوں کو بسایا۔ اس میں بھی کچھ مدت تک جو ہے لوگ ایمان کے اوپر باقی رہے، ایمان کے اوپر چلتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے اور زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں بھی کی، لیکن جو ہے نسل 3 سے چلی، اور یہ آج پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یاجوج ماجوج کے ساتھ، یاجوج ماجوج تو جیسے دنیا کے اندر انسان نے اس سے 10 گنا ہے، وہ آج کسی کو معلوم نہیں کہاں ہے، قیامت سے پہلے وہ نکلیں گے باہر اور پوری دنیا کے اندر ردھم مچائیں گے۔ چنانچہ جو ہے یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، 3 لڑکوں کی اولاد میں، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر انسانوں کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر دنیا کو آباد کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے اندر زندگی بسر کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حج بھی کیا ہے، چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے تھے، درمیان میں ایک وادی آئی، ایک جنگل کا ایک تھوڑا علاقہ آیا، جو پہاڑوں کے درمیان میں جگہ ہوتی ہے جنگل کی، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کہ ابوبکر یہ کون سی وادی ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ وادی عصفان ہے۔ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہیں سے حج کے لیے اسی راستے سے گزرے تھے۔ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی سرخ اونٹنیاں ہیں، لال اونٹنیاں ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے چمڑے کی جو ہے کھال پہنے ہوئے ہیں احرام کے لیے، اور جو ہے تلبیہ پکار رہے ہیں۔ آپ نے یہی فرمایا، اسی وادی عصفان۔ آج بھی یہ وادی موجود ہیں مکہ اور مدینہ کے درمیان، لیکن وہ اصل جو راستہ ہے ہائی وے اس سے ہٹ کر ہے۔ تو بہرحال حضرت آپ بہت زیادہ روزے بھی رکھتے تھے، بلکہ پورے سال روزے رکھتے تھے، اور آپ اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے تھے، اسی وجہ سے آپ کو نوح کہا جاتا ہے۔ نوحہ سے اس کے معنی زیادہ رونے کے بھی، ورنہ آپ کا نام عبد الجبار بتایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الجبار، اور بھی جو نام ہے بہرحال۔ اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہے پھر اپنی زندگی جو تھی وہ پوری کرنے کے بعد اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوئے، تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی پوری ہونے کے بعد جب اٹھانے کے لیے ملک الموت کو بھیجا، تو ملک الموت نے کہا کہ اے نوح، آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ یعنی 1000 سال یا 1400 سال یا 1600 سال آپ زندہ رہے، تو آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو آپ نے فرمایا دار لہا بابان، ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے، بس میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے سے نکل گیا۔ یعنی اتنی زندگی گزارنے کے بعد کہتے کہ اتنی ایسا لگتا ہے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ تو دوست اتنی لمبی زندگی کے اندر بھی جب یہ محسوس ہوتا ہے تو ہماری زندگی 70-80 سال 100 سال بہت، آج تو 100 سال سے آگے بہت کم جانے والے ہیں، لیکن پھر بھی اپنی زندگی کے اوپر کتنے مطمئن ہیں اور کیسے اطمینان کر بیٹھے۔ دوستو یہ زندگی یہ قابل بھروسہ نہیں، کس وقت ختم ہو جائے، یہ ہوا میں رکھا ہوا ایک چراغ ہے، کس وقت ہوا کا جھونکا چلے اور چراغ بجھ جائے۔ اس لیے دوستو جو ہے نوح علیہ السلام کی تعلیمات میں ایسی بھی ہے کہ دیکھو اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روتے گر گرانے رہنا، یہ آپ کی تعلیمات میں سے۔ لہذا بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت و بندگی میں، اطاعت میں گزارے۔ اگر جو ہے دنیا کا ماحول ہم اپنے اعمال سے خراب کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوتا ہے، اور آج جو ہے مختلف جگہ پر ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کی حقیقت یہ بتائی کہ ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، ایسے معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ اتنی لمبی زندگی دنیا میں کسی نبی نے نہیں پائی، سب سے بڑی عمر والے
جناتوں میں ہے لیکن انسانوں میں جو ہے اتنی عمر پانے والے کوئی بھی نہیں تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے اپنے اعمال کو درست اور صحیح کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور صحیح نہج پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ایمان کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو اور اس کے اوپر استقامت نصیب ہو، یہ کیفیت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔